بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کا اثر۔ قرآن کریم کی جو صفات اللہ نے خود بیان کی ہے ان میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے اور قرآن کریم کو دل و دماغ کو حاضر رکھ کے سنا جائے تو سننے والوں پر بھی پڑھنے والوں پر بھی ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم اپنا اثر ضرور دکھاتا ہے۔ قرآن کریم کی تاثیر سے آدمی متاثر ضرور ہوتا ہے۔ اللہ جس طرح کے بے شمار واقعات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہیں اور صحابہ کے بعد کے لوگوں کے بھی ہیں کہ جب انہوں نے قرآن کریم سنا تو ان کی کیفیات بدل گئی۔ کتنے صحابہ ایسے ہیں کہ جنہوں نے حالت کفر میں صرف ایک آیت قرآن کریم کی سنی اور انہوں نے اس میں غور و فکر کیا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ فوراً ایمان میں داخل ہو گئے، صرف ایک آیت کریمہ سن کر پڑھ کر۔ تو یہ اس امت کا اس وقت بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم اول تو قرآن کریم کو نہیں پڑھتے اور اگر کچھ لوگ پڑھتے بھی ہیں تو اس کو سمجھتے نہیں۔ حالانکہ قرآن کریم نے 10 جگہ اس بات کا خوب وضاحت کے ساتھ اظہار کیا ہے کہ قرآن کریم صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، سمجھنے کی کتاب ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ قرآن نے تعارف کرایا ہے اپنا کہ ایسی کتاب نازل کی ہے اللہ نے جو مبارک بھی ہے اور مبارک ہونے کے ساتھ ساتھ اس قابل ہے کہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور عقل رکھنے والے لوگ، سمجھ رکھنے والے لوگ اس کے اندر اس کی گہرائی میں اتر کر سوچیں سمجھیں۔ اور جب تک یہ چیز پیدا نہیں ہوتی تو مزہ بھی نہیں آتا، پڑھنے میں سننے میں بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ اسی لیے کتنے لوگوں کو رمضان میں شکایت ہو جاتی ہے کہ جی فلاں جگہ تو تراویح میں اتنا ٹائم لگتا ہے اس لیے وہاں نہیں جاتے، ہم تو وہاں جائیں گے وہاں کم ٹائم لگتا ہے۔ تو وہ چونکہ قرآن کریم کا ذوق حاصل نہیں ہے، قرآن کریم کی تاثیر، قرآن کریم کے معنی مطلب نہیں سمجھتے تو لہذا مزہ بھی نہیں ہے۔ ایسے بے مزہ اسے کہتے ہیں کہ کھٹے دل کے ساتھ سنتے ہیں قرآن کریم کو، لیکن جب قرآن کریم سمجھ کر پڑھا جائے اور قرآن کریم میں غور و فکر کیا جائے تو آدمی پھر اس کے اندر کھو جاتا ہے۔ اور یہ قرآن کریم کے ساتھ گویا کہ صحیح معنی میں انصاف ہے کہ اس کو سمجھ کر پڑھا جائے۔ آج کے دور میں جیسا کہ لوگ ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے انگلش سیکھتے ہیں کیونکہ انگلش میں کتابیں پڑھنی ہے، ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، انگلش تو ہماری مادری زبان نہیں ہے، لیکن چند ٹکوں کے لیے، چند روپوں کے لیے، ڈگریوں کے لیے اور صرف دنیا میں کام آ جانے کے لیے انگلش جیسی زبان ہم نے سیکھ لی اور بعضوں نے تو ایسی سیکھی کہ انگریزوں کو بھی سکھا دیں اور سکھا رہے ہیں، ان کے ملکوں میں جا کے انہی کو پڑھا رہے ہیں انہی کی زبان۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے، اللہ کا بندہ ہونے کے ناطے سے، اور قرآن کریم اللہ نے نازل کیا اس لیے تاکہ اس کو سمجھا جائے، تو قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے، دنیا اور آخرت بنانے کے لیے عربی زبان کیوں نہیں سیکھی جاتی؟ یہ بھی سیکھی جا سکتی ہے، جب وہ سیکھ لی گئی ہے تو یہ کیوں نہیں سیکھی جا سکتی؟ تو اس لیے یہ صرف ایک بہانہ ہے مسلمانوں کا کہ جی قرآن تو عربی میں ہے، ہم عربی نہیں سمجھتے، ڈاکٹری بھی تو انگریزی میں ہے، آپ انگریزی کیوں سمجھتے ہیں؟ انجینئرنگ بھی تو کس میں انگریزی میں ہے، آپ نے انگریزی کیوں سیکھی انجینئرنگ کے لیے؟ پتہ یہ چلا کہ آپ کے نزدیک اس کی اہمیت تھی اس لیے آپ نے اس کو سیکھ لیا، اس کی اہمیت نہیں ہے اس لیے سیکھنے کو تیار نہیں ہے، خالی بہانہ بنایا ہوا ہے کہ جی ہم عربی زبان نہیں سمجھتے تو کیسے سیکھیں، کیسے سمجھے قرآن کریم کو؟ اور تب تک یہ کیفیت پیدا نہیں ہو جائے گی ایمان والوں کے اندر کہ قرآن کریم کی تاثیر اپنے اندر قبول کریں، تب تک قرآن کریم کا صحیح حق ادا نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم کی تلاوت کا مشغلہ جیسے امت کا رہا ہے، اسی طرح اس کو سمجھنے سمجھانے کا مشغلہ بھی رہا ہے۔ اور یہ ایسی مظلوم کتاب ہے قرآن کریم کہ دنیا کا چھوٹا سا رسالہ بھی اگر 2 پیج کا آپ پڑھ رہے ہیں تو پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں سمجھنا ہے یہ کہ اس میں کیا پیغام ہے، کیا میسج دیا گیا ہے، آدمی سمجھ کر پڑھتا ہے چھوٹا سا رسالہ بھی، لیکن یہ اتنی بڑی کتاب قرآن کریم، اس کو بس ہم نے تبرک کی کتاب سمجھ لیا ہے، صرف تلاوت کی کتاب سمجھ لیا، صرف ایصال ثواب کی کتاب سمجھ لیا، صرف ورد و وظیفوں کی کتاب سمجھ لیا۔ اصل جو مقصد تھا نازل کرنے کا، ہدایت لینا، وہ ہدایت کب لی جائے گی؟ جب ہم سمجھیں گے کہ کہاں ہدایت ہے، کہاں ضلالت ہے۔ جب وہ نہیں سمجھیں گے تو پھر ہدایت کیسے ملے گی؟ قرآن کریم تو اپنا تعارف جگہ جگہ یہی کراتا ہے، وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ۔ یہ رمضان میں جو قرآن نازل ہوا ہے اس کی صفت یہ ہے کہ اس میں ہدایت کی روشن دلیلیں ہیں،
کوئی آدمی اگر ہدایت لینا چاہے، سیدھے راستے پر چلنا چاہے، تو اس کے لیے سیدھے راستے پر چلنے کے لیے ایسے ہموار طریقے بتائے گئے ہیں کہ جن پر چل کر آدمی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو یہ بڑا افسوس کا وقت ہے اس زمانے میں امت مسلمہ کے ساتھ کہ امت مسلمہ ظلم کا بھی شکار ہے، ہر طرح کی پستی کا بھی شکار ہے، ذلت اور رسوائی کا بھی سامنا کر رہی ہے، لیکن جو ان سب چیزوں کے پیچھے وجوہات ہے اور جو مرض ہے اس کا علاج کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حالانکہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا کے اندر جیل میں تھے، مالٹا کی قید میں، تو وہاں سے آنے کے بعد انہوں نے 2 باتیں ارشاد فرمائی تھی کہ بھئی ہم نے تو مالٹا کی جیل میں تنہائی میں بیٹھ کر اس امت کی ذلت اور رسوائی اور پستی کے جو سبب معلوم کیے، تو ہمیں 2 سبب معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ امت نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا، اور دوسرا آپس کے اختلافات، آپس کے لڑائی جھگڑے۔ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے مسلمانوں کو بے حیثیت کر کے رکھ دیا، ان کی کوئی حیثیت نہیں، ان کا کوئی روب دبدبہ نہیں۔ تو اس لیے ہمیں قرآن کریم کو پڑھنا ہے، لیکن سمجھ کر پڑھنا ہے، تبھی اس کا فائدہ نظر آئے گا۔ ثواب تو مل جائے گا تلاوت سے بھی، لیکن فائدہ جو حاصل ہوگا، مقصد جو حاصل ہوگا، وہ سمجھ کر پڑھنے سے حاصل ہوگا۔ قرآن مجید کا اثر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر ہوتا تھا کہ آپ کی حالت متغیر ہو جاتی تھی، حالت بدل جاتی تھی۔ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اقرأ علیہ، مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ قال قلت اقرأ علیک وعلیک انزل، ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا میں آپ کو پڑھ کر سناؤں حالانکہ قرآن تو خود آپ پر نازل ہوا ہے؟ قال انی اشتہی ان اسمعہ من غیری، فرمایا کہ نہیں، مجھے تم سے سننا ہے، میرا من چاہ رہا ہے کہ آج میں کسی اور سے سنوں۔ اس طرح پڑھنا بھی ثواب ہے، سننا بھی ثواب ہے، تو میں سننے کی فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ قال فقرأت النساء حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال لي كف أو أمسك فرأيت عينيه تذرفان۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اس میں واقعہ بیان کیا گیا۔ چنانچہ عبداللہ بن مسعود اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ نساء پڑھنی شروع کر دی۔ جب حضرت نے فرمایا کہ نہیں، مجھے تم سے سننا ہے، تو میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے شروع کر دی۔ بہت دیر کے بعد انہوں نے سر اٹھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نگاہ ڈالی، تو دیکھتے کیا ہیں کہ جب وہ آیت پڑھ رہے تھے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، پس اس وقت آپ کی حالت کیا ہوگی جب ہم آپ کو ہر امت پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ یہ آیت جب حضرت عبداللہ بن مسعود نے پڑھی سورہ نساء کی، تو فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ یہ قرآن کریم کے اثر، قرآن کریم میں غور و فکر کرنا، قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا۔ آج پورا قرآن ہمارے اوپر سے گزر جاتا ہے تراویح میں، رمضان میں، لیکن ذرہ برابر رونا تو دور کی بات ہے، ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ کیا ہوا ہے، کیا کہا گیا ہے، کیا پڑھا گیا ہے، کیسے اہم اہم مضامین اس کے اندر آ گئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر قرآن کا اثر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ مشہور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے نکلے تھے، راستے میں حضرت نعیم سے ملاقات ہوئی۔ حضرت نعیم کے دریافت کرنے پر بتایا کہ میں آج محمد کا سر قلم کرنے جا رہا ہوں صلی اللہ، کیونکہ یہی مشہور کر رکھا تھا کافروں نے کہ یہ عجیب آدمی آیا ہے، اس نے آتے ہی ہمارے میں پھوٹ ڈال دی، ہمارے میں اختلاف پیدا کرا دیا، آپسی محبت کو ختم کر دیا، لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ حالانکہ یہ ساری چیزیں ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے تھی، ایک کلمہ بول لیتے، ایک بات مان لیتے، سارے لڑائی جھگڑے ختم۔ لیکن سارے لڑائی جھگڑے ہو ہی اس لیے رہے تھے کہ وہ صحیح بات ماننے کو تیار نہیں تھے، اور اس کا الزام اللہ کے رسول پر دیتے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر بھی چونکہ بڑے جری، بہادر، بڑے مضبوط قسم کے آدمی تھے، تو انہوں نے ہمت کی کہ چلو آج میں یہ معاملہ ختم ہی کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ ادھر کیا جاتے ہیں، پہلے آپ اپنے گھر کی خبر لو کہ تمہاری بہن فاطمہ اور بہنوئی دونوں محمد پر ایمان لا چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسروں کو کیا سمجھانے جا رہے، پہلے اپنے گھر جا کے سمجھا لو اپنے بہن بہنوئی کو، انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اب کیا تھا، عمر یہ سن کر بہن کے گھر کا رخ کرتے ہیں اور بہن اور بہنوئی کو خوب مارتے ہیں۔ آپ کی بہن فاطمہ نے کہا، عمر اگر تیری رگوں میں خطاب کا خون ہے تو میری رگوں میں بھی خطاب کا خون ہے۔ خطاب ان کے والد کا نام تھا، عمر ابن خطاب۔
جو کچھ کرنا ہے سو کر لو، میں محمد کے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. کیونکہ سمجھ کر ایمان لائے تھے نا، سمجھ کر قرآن پڑھا تھا، سمجھ کر اسلام قبول کیا تھا. اور ہم لوگوں نے تو اسلام قبول کیا ہی کہاں ہے؟ ماں باپ مسلمان تھے تو ہم بھی مسلمان ہیں، ماں باپ دادا گھرانہ ہمارا مسلمان تھا تو ہم بھی وراثت میں مسلمان ہیں. سمجھ کر ہم نے کب اسلام کو سیکھا ہے، اسلام کو پڑھا ہے یا اسلام قبول کیا ہے؟ یہ لوگ سمجھ کر اسلام قبول کرتے تھے، سمجھ کر ایمان میں داخل ہوتے تھے تو رگ و ریشے میں خون کی طرح ایمان دوڑتا تھا. لہذا پھر ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، لیکن اسلام سے ایمان سے اپنا دامن چھڑانے کے لیے تیار نہیں تھے. دیکھو حضرت فاطمہ، حضرت عمر کی بہن، کہ ابھی اسلام کے اندر داخل ہوئی ہے، نیا نیا ابھی اسلام ہے، اور نئے اسلام کی ذرا پاور دیکھیے. کہہ رہے کہ تم کچھ بھی کر لو لیکن محمد کے دین کو مجھ سے چھڑا نہیں سکتے صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ نے بہن کی گفتگو سنی تو فرمایا کہ مجھے دکھاؤ تو تم کیا پڑھ رہی تھی، ایسی کیا چیز تمہارے اندر پیدا ہو گئی، تم اتنی کٹڑ ہو گئی ابھی 2 اور 2 4 دن ہوئے تمہیں مسلمان ہوئے لیکن آیا اسلام کی ایسی کیا چیز تمہیں پسند آ گئی کہ جس نے تمہارے دل کے اندر گھر کر لیا اور تمہارے رگ و ریشے میں وہ رچ بس گئی کہ تم یہ بھی نہیں دیکھ رہی کہ بھائی سے کیسے بات کر رہی ہو کتنی سختی کے ساتھ، حالانکہ وہی بہن ہے جو کبھی عمر کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی تھی، اور آج کس چیز نے اتنی ہمت دلا دی تمہیں کہ عمر کو اس کے منہ پہ جواب دے رہی ہو. دیکھو تو صحیح کیا چیز ہے وہ. بہن نے کہا کہ تم ناپاک ہو، پہلے غسل کرو. غسل کے بعد بہن نے عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں قرآن کے اوراق رکھ دیے جن میں سورہ حدید کی ابتدائی آیات لکھی ہوئی تھی. بعض روایتوں میں سورہ مریم کی ہیں، سورہ طٰہٰ کی ہے. حضرت عمر نے جو ہی ان کو پڑھا دل کی کایا پلٹ گئی. عربی جانتے تھے، عربی سمجھتے تھے، عربی ان کی مادری زبان تھی، تو فوراً کایا پلٹ گئی. کہنے لگے مجھے بھی محمد کی خدمت میں لے چلو کہ ایمان قبول کروں. یہ ہے وہ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا اور قرآن کریم کا اپنا اثر دکھانا. وہ عمر جو محمد کا سر قلم کرنے نکلے تھے، قرآن کی تاثیر سے اپنا سر محمد کے قدموں میں ڈال آئے. یہ قرآن کی سحر آفرینی اور اعجاز نمائی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ قرآن کریم کا اثر ہی تو ہے، یہ قرآن کریم کا جادو ہی تو ہے. اور آج یہ جادو سب پہ چل رہا ہے لیکن مسلمان پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ قرآن کریم کی تاثیر اور قرآن کریم کا یہ جادو غیروں کو تو متاثر کر رہا ہے، لیکن اگر کسی قوم کو متاثر نہیں کر رہا ہے تو مسلمان کو نہیں. اس لیے کہ اس کو ضرورت ہی کیا ہے قرآن سمجھنے کی؟ اس نے تو سمجھ رکھا ہے قرآن کریم تلاوت کی کتاب ہے، خوب تلاوت کرو، خوب تلاوت کرو، خوب تلاوت کرو. ایک لفظ نہ سمجھو کہ اللہ نے قرآن کریم میں کیا کہا. حالانکہ ابھی بتایا میں نے کہ بہت بڑی ناانصافی ہے قرآن کریم کے ساتھ. خود قرآن کریم نے 10 جگہ اس بات کا اعلان کیا ہے کہ قرآن کریم کے نازل کرنے کا مقصد تلاوت نہیں ہے صرف، بلکہ اس کو نازل کرنے کا مقصد ہے لیدبروا آیاتہ، تاکہ تم اس کی آیتوں میں غور و فکر کرو، سوچو سمجھو، ذرا دماغ لگاؤ کس کی کتاب ہے، کیسے مضامین ہیں، کیا بیان کیا گیا ہے، بیان کرنے والا کون ہے، اپنا نفع نقصان خود سوچو. لیکن جب عربی زبان نہیں سمجھتے تو کیسے سوچیں گے؟ تو اس میں تو اللہ کا کوئی قصور نہیں ہے، قرآن کا قصور نہیں ہے، ہمارا قصور ہے کہ ہم نے دنیاوی ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے غیروں کی زبان تو سیکھ لی، لیکن قرآن سیکھنے کے لیے اللہ کی زبان اور جنتیوں کی زبان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان، عربی زبان نہیں سیکھی. تو اس میں ہمارا قصور ہے. اس لیے قرآن کریم اپنی تاثیر تبھی دکھائے گا جب ہم قرآن کریم کو سمجھیں گے. قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کیفیت، حضرت حسن ابن محمد ابن علی ابن ابی طالب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب جمعہ کے خطبے میں اذا الشمس کورت پڑھ رہے تھے. جب علمت نفس ما احضرت پر پہنچے تو رونے کے غلبے کی وجہ سے ان کی آواز بند ہو گئی. سمجھتے تھے چونکہ قرآن کریم کو کہ اس میں کیا مضمون بیان کیا. علمت نفس ما احضرت، ہر انسان جان لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیج رکھا ہے. سب کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے قیامت کے دن کے لیے، آخرت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے. سارا کچا چٹا اس کے سامنے کھل کر آ جائے گا. تو آج ضرورت ہے ہمیں بھی کہ ہم قرآن کریم کو تلاوت بھی کریں، لیکن تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں، سمجھ کر تلاوت کرنے کی فکر کریں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی فکر عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے.
یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات و اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔